نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ جیسا کہ آپ سب طلباء کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہمارے مدرسہ تعلیم القرآن و سنہ میں محمد زید بن رفیق نے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے قرآن کریم کو مکمل کیا ہے۔ یہ بہت خوشی اور خوش نصیبی کی بات ہے ہم سب کے لیے، اور اللہ تعالیٰ ایسی مجلسوں میں اپنے فرشتوں پر فخر محسوس کرتے ہیں۔ تو اسی سلسلے کو ہم آگے بڑھاتے ہوئے سب سے پہلے ہم تلاوت کلام پاک کے لیے عبد الرحمن بن جمیل کو دعوت دیتے ہیں کہ اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ عبد الرحمن بن جمیل۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون، نزلا من غفور رحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ ماشاءاللہ، یہ تھے عبد الرحمن بن جمیل جو آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ اب میں نعت کلام کے لیے دعوت دیتا ہوں حذیفہ بن شمیم کو کہ وہ آئے اور آپ سب کے سامنے نعت کلام پیش فرمائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، افسوس ہے کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، افسوس ہے کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، میدان میں نکلنا چھوڑ دیا، دشمن کو کچلنا چھوڑ دیا، میدان میں نکلنا چھوڑ دیا، دشمن کو کچلنا چھوڑ دیا، گر گر کے سنبھلنا چھوڑ دیا، جنگوں کی مہارت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، بجلی میں چمکنا چھوڑ دیا، بادل نے گرجنا چھوڑ دیا، بجلی میں چمکنا چھوڑ دیا،
بادل نے گرجنا چھوڑ دیا، شاہی نے جھپٹنا چھوڑ دیا، سب شیر شجاعت بھول گئے، شاہی نے جھپٹنا چھوڑ دیا، سب شیر شجاعت بھول گئے۔ افسوس ہے کہ ہم رفتہ رفتہ احکام شریعت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے، قرآن کی ہدایت بھول گئے، سنت کی فضیلت بھول گئے۔ ماشاءاللہ یہ تھے محمد حذیفہ بن شمیم۔ اب میں باقاعدہ خطابت کے لیے دعوت دیتا ہوں مولانا شہزاد صاحب کو کہ وہ آپ حضرات کے سامنے اپنے علم سے ہم سب کو مستفید فرمائیں۔ مولانا شہزاد۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، وقال اللہ تبارک وتعالی فی مقام آخر، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من حفظ القرآن وعمل بما فیہ البس والداہ تاجا یوم القیامہ ضوءه احسن من ضوء الشمس، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، القرآن حجۃ لک او علیک، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے واجب الاحترام قابل صد تکریم معزز مہمانان گرامی اور میرے عزیز طلبہ ساتھیوں، جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ بحمد اللہ کہ ہمارے اس مدرسہ تعلیم القرآن و سنہ کے اندر ہمارے ایک شاگرد اور ایک طالب علم محمد زید بن عبد الرفیق نے قرآن عظیم کو مکمل طور پر اپنے سینے میں محفوظ فرمایا ہے، تو اسی کی خوشی کے اعتبار سے یہ تقریب انعقاد پذیر ہے، اور یہ اتنی خوشی کا موقع ہے کہ خدا کی قسم اس سے بڑی خوشی کا کوئی موقع نہیں ہو سکتا۔ اتنا عمدہ ترین یہ ماحول ہے اور اتنی عمدہ مجلس ہے کہ اس مجلس کے علاوہ کوئی عمدہ مجلس نہیں ہو سکتی، اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو قرآن عظیم کی دولت سے نوازا ہے، یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی دوسری نعمت نہیں دنیا کے اندر۔ اس کی دلیل ہمیں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ملتی ہے۔ ایک جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من قرأ القرآن فاستظہرہ وأحل حلالہ وحرم حرامہ ادخلہ اللہ الجنہ، آگے فرمایا وشفعہ من اہل بیتہ کلہم وجبت علیہ النار، اللہ اکبر۔ فرمایا کہ جس طالب علم نے اس قرآن کو پڑھا، پڑھنے کے بعد اس کو اپنے سینے میں محفوظ کر لیا، اس کے پھر حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، تو اللہ کریم کل اس کو جو انعام سے نوازیں گے وہ کیا ہے؟ ادخلہ اللہ الجنہ، کہ اس کو جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہیں پر بس نہیں فرمائی اللہ کے حبیب نے، آگے سننے کے قابل ہے۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا وشفعہ، اور اللہ کریم اس قرآن حافظ کی بنا پر، جس نے اپنے قرآن کو اپنے سینے میں محفوظ فرمایا ہے،
اس کی برکت سے اللہ کریم اس کے خاندان میں سے، اس کی فیملی والوں میں سے 10 ان افراد کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالیں گے کہ جن کو جہنم میں جانا فرض قرار دیا گیا تھا۔ یہ ڈگری نہ کسی پی ایچ ڈی حاصل جو کیا ہوا شخص ہوتا ہے اس کو یہ ملتی ہے، نہ کسی، جتنے بھی آپ دیکھ لیں ڈگریاں دنیا کے اندر ہے وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ کوئی ایک دنیا کا پڑھا لکھا وہ کسی ایک بندے کو جلدی سے اپنے ہاتھ سے پکڑ کر جہنم سے جنت میں لے جانے والا نہیں بن سکتا، سوائے حافظ قرآن کے۔ ذخیرہ احادیث کا مطالعہ کریں تو اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ کریم نے جو خوشخبریاں اس حافظ قرآن کو اور حافظ قرآن کی فیملی کو اور حافظ قرآن کے والدین کو نوازی ہیں وہ کسی اور کو نہیں دی۔ جو ابتدا کے اندر آپ کے سامنے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا، اس میں اللہ کے حبیب نے فرمایا کہ وہ شخص کہ جس نے اس قرآن عظیم کو حفظ کیا، پھر اس کے اوپر عمل کیا، پھر اس کے حلال کو حلال جانا، حرام کو حرام جانا، تو اس کے ساتھ کیا ہوگا؟ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، کہ اللہ کریم قیامت کے روز اس کے والدین کو ایسا تاج پہنائیں گے، ایسا تاج پہنائیں گے جس کی تفسیر اللہ کے حبیب نے فرمائی ضوءہ احسن من ضوء الشمس، یہ اس تاج کی روشنی، اس تاج کا روشن ہونا، اس کا چمکنا ایسا ہوگا کہ جو سورج جو ہمارے ہاں چمکتا ہے اس سے بھی کہیں درجے زیادہ روشنی ہوگی اس کی۔ اب اندازہ لگاؤ یہ حافظ قرآن کے والدین کا مقام ہے۔ آج ہم اگر کوئی بچہ حافظ قرآن بن جاتا ہے، اس کے والدین کو اگر ہار پہنائے، اس بچے کو ہار پہنائے تو یوں لگتا ہے کہ یار یہ کیوں اس طرح خرچہ کر رہے ہیں، کیوں اتنا اس کے اوپر پیسہ لگا رہے ہیں، کیوں ان کے اوپر اتنی خوشی کا موقع آ رہا ہے، کیوں اس کو خوشی سمجھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ ان کے والدین کو کل قیامت کے روز تاج پہنایا جائے گا کہ جس تاج کی روشنی سورج کی روشنی کے اوپر بھی فوقیت لے جائے گی۔ اس کی مشابہت کے لیے آج ہمارے یہ مسلمانوں کے اندر اس چیز کی ترویج کی جاتی ہے، اس کی اشاعت کی جاتی ہے تاکہ حافظ قرآن کا مرتبہ پتہ چل جائے، اس کی فضیلت کا معلوم ہو جائے، اس کی مرتبت کا معلوم ہو جائے، اس کی رفعت اور اس کی جو منزلت ہے اللہ کریم نے رکھی اس کا معلوم پڑ جائے۔ آج اگر کوئی حافظ قرآن اپنے سینے کے اندر قرآن کو محفوظ کر لیتا ہے، اس کے محفوظ کرنے کے بعد اللہ رب العالمین اس کو اتنے درجات سے نوازتے ہیں، اتنے درجات سے نوازتے ہیں کہ اس کے والدین کو بھی بہت زیادہ خوشی ہونی چاہیے، ان کے رشتہ داروں کو بھی خوشی ہونی چاہیے۔ اللہ کی قسم اگر دنیا کے اندر آپ دیکھیں اصول اور ضابطہ ہے، اگر کوئی فیملی کا بندہ کہیں آگ سے جل رہا ہو اور اس کا کوئی رشتہ دار اس کے قریب کھڑا ہوا ہو تو فوراً اس کو پکڑ کر اس آگ سے نکالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اگر وہ کرنے والا کرتا ہے، اس کو آگ سے بچا لیتا ہے تو پوری دنیا کے اندر اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے، لیکن جس بندے کو بچایا تھا، جس رشتہ دار نے بچایا تھا، اس کے پوری زندگی اس کے گیت گاتا ہے کہ فلاں بندے کا مجھ پر بڑا احسان ہے، محسن اعظم ہے میرا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے مجھے دنیا کی چھوٹی سی ایک آگ جل رہی تھی اس سے مجھے بچایا تھا۔ کل قیامت کے روز اتنی بڑی آگ، اتنا بڑا عجیب اس کا معاملہ جس کے بارے میں رب العالمین کیا فرماتے ہیں کہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، ایسی آگ کہ جس کا جو ایندھن ہے وہ لکڑیاں نہیں ہیں، وہ پتھر اور آگ ہیں، اتنے گندے طریقے سے دیکھتی ہوگی، ایسے بہترین اور عمدہ طریقے سے شعلہ زن ہوگی، اللہ معاف فرمائے کہ اس کا تصور بھی انسان نہیں کر سکتا۔ تصور اگر ذہن میں لے کر آ جائے تو کبھی شروع ہو جاتی ہے، گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس آگ سے ایک حافظ قرآن اپنے فیملی کے 10 افراد کو نکالنے والا ہوگا، تو اس فیملی کے افراد کو نکالنے والا جو حافظ قرآن ہے اس کا ہم اس کو محسن نہیں سمجھ سکتے، وہی تو محسن اعظم ہے صحیح معنی میں ہمارا۔ آج ہمارے دلوں کے اندر
دنیا تو رچ گئی ہے، بس گئی ہے، دنیا کی ساری چیزوں کی محبت ہمارے دل میں آ چکی ہے، اگر نہیں ہے تو اللہ کے قرآن کی محبت نہیں ہے۔ آج ہم نے قرآن کو سمجھا ہوا ہے برکت کے لیے، قرآن کو سمجھا ہوا ہے دکان میں پڑھنے کے لیے، قرآن کو سمجھا ہوا ہے کہ بھئی کسی کے ہاں کسی کا انتقال ہو جائے اس کے تیسرے دن صوم کر دو، 40واں کر دو، 10واں کر دو، بس یہاں تک قرآن ہے، اس کے علاوہ قرآن پڑھنے تک ہم اٹھاتے نہیں۔ قرآن ہمارے غلاف کے اندر اسی طریقے سے اوپر الماریوں میں رکھا اس میں مٹی تو چڑھتی رہے گی لیکن کبھی اٹھانے کا ہمیں موقع نہیں ملتا۔ دنیا کے لیے موبائل کو ہم دیکھیں کہ فوراً موبائل کا بھی ہر 1 منٹ کے بعد بندہ اپنے اسٹیٹس چیک کرتا ہے کہ کسی کا اسٹیٹس کسی نے نیا تو نہیں لگایا۔ خدا کی قسم ہماری حیثیت مسلمانوں کے اسٹیٹس کی نہیں ہے۔ اس میں لکھا ہوا تھا مائی اسٹیٹس کا کیا مطلب ہے؟ اردو میں اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے کہ میری حیثیت، میری اوقات، کہ ہماری اوقات صرف یہ کہ موبائل کے اندر کسی نے گندے اشعار لگائے ہوئے، کسی نے گانے لگائے ہوئے، کسی نے میوزک، انہی کو سنتے رہے، انہی کو دیکھتے رہے۔ ہماری حیثیت مسلمانوں کی یہ نہیں ہے، ہم اپنی حیثیت کو بھول چکے ہیں۔ ہماری حیثیت کہ ہمارے ہاتھوں میں اللہ کا قرآن ہوتا، ہاتھوں میں تلوار ہوتی، یہ مسلمانوں کی حقیقت ہے، یہ مسلمانوں کی اپنی حیثیت ہے۔ ہم نے اپنی حیثیت کو کھو بیٹھے، ہم اپنی حیثیت کو۔ تو الحمدللہ اللہ کا بڑا شکر ہے، اللہ کا بڑا فضل ہے، کرم ہے کہ خلاق عالم نے ہمارے یہ بچہ ماشاءاللہ یہ محمد زید یہ جب آیا تھا ابتدا سے قاعدے سے انہوں نے ابتدا یہاں کی تھی، الحمدللہ الف سے پڑھا آج والناس تک الحمدللہ ختم کیا ہے۔ اس کی خوشی کے اوپر الحمدللہ ہمیں بہت زیادہ خوشی ہے۔ یہ تو خوش ہیں، ان کے والدین خوش ہیں، اس سے زیادہ الحمدللہ میں بھی خوش ہوں الحمدللہ کہ اتنا بڑا اعزاز ہے، اتنا بڑا کہ کل سے پرسوں سے جب سے اس کی تقریب کا ابتدا کر رہے ہیں تو اسی وقت سے الحمدللہ دل کے اندر اس طرح تو الحمدللہ یہ ہمارے حافظ اللہ تعالیٰ ان کو جب تک ان کی زندگی ہے اللہ کریم ان کو اس قرآن کے ساتھ اس کا تعلق جوڑے رکھے، اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرمائے، ان کے والدین کی بھی خوب قربانی ہے الحمدللہ۔ اللہ کا شکر ہے ان کے والدین، کبھی ان کے بھائی، کبھی ان کے والدہ، کبھی ان کے والد کھانا دینے کے لیے آتے، اسی طریقے سے صبح ان کو چھوڑتے، اسی طریقے سے ناشتہ تیار کرتے۔ جہاں استاد کی محنت ہوتی ہے وہاں والدین کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے، مدرسے کا اور ادارے کا بھی بہت بڑا کردار ہوتا ہے۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ ایک طالب علم کی اپنی محنت ہے، استاد کی محنت ہے، والدین کی محنت۔ کبھی بھی کوئی بھی دنیا کے اندر آپ دیکھیں، انسان کو اٹھا کر دیکھیں، وہ کبھی بھی کوئی کامیاب ہوا ہے اس کے پیچھے 3 محنتیں، ایک اس کے استاد کی ہے، ایک اس کی اپنی ہے، تیسرا یہ کہ اس کے والدین کی محنت ہے۔ کبھی بندہ یہ فخر اور گھمنڈ نہ کرے کہ بھئی یہ تو میں کامیاب ہوں اپنی محنت سے ہوں، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، ہرگز نہیں ہو سکتا، کلا و حاشا۔ کبھی آدمی کامیاب ہوتا ہے وہ اپنے والدین کی دعاؤں سے، والدین کی خدمت سے، والدین کے مشورے دینے سے، والدین کے بتائے ہوئے باتوں پر عمل کرنے کی بنا پر، اپنے اساتذہ کی باتوں کو سن کر اس پر عمل کرنے کی وجہ سے، اساتذہ جو مشورے دیتے اس کے مطابق چلنے کی وجہ سے وہ بندہ ان کے مطابق عمل کرتا ہے، کامیاب ہو جاتا ہے۔ اصل ہمارے اندر ہوتا یہ ہے کہ کچھ اگر ہمیں آ جاتا ہے، 2 جملے بولنے آ جاتے ہیں، اسی طریقے سے 2 قرآن کی آیات پڑھنے آ جاتی ہیں، یہ دنیا کے حوالے سے ہمیں کچھ کام اور ہنر کے اندر ماہر ہو جاتے ہیں، ہم مہارت حاصل کر لیتے ہیں، پھر اپنے اساتذہ کو، اپنے والدین کو، اپنے جتنے بھی ہمارے محسنین، جتنے بھی ہمیں رائے دینے والے تھے ان کو بھلا دیتے ہیں۔ کبھی بھی دنیا کے اندر اصول اور ضابطے جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی بتایا کہ محسن کو کبھی بھی آدمی بھلاتا نہیں ہے، فراموش نہیں کرتا، لیکن سب سے بڑا جو محسن ہے ہمارا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جن کے کتنے ہی اللہ رب العالمین کے حوالے سے ہم پر انعامات ہیں، کتنے احسانات ہیں، خدا کی قسم کے احسان کا بدلہ نہیں چکا سکتے ہم، اتنا احسان ہے ان کی وجہ سے لمحہ بلمحہ ہم سانس لے رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ ہم نے آپ کو یہ محبوبہ اس پورے عالم کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ رحمت بنا کر بھیجا کہ مطلب کیا ہے؟ مطلب اس یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر وقت اپنے بندے پر رحم فرما رہے ہیں اس محمد الرسول اللہ کی وجہ سے، ورنہ میرے آپ کے کل کائنات کے اندر آپ انسان اگر اپنا جائزہ لے، ایسے کرتوت ہیں کہ اپنے ہی عمل پر خود ہمیں ہنسی آئے،
کہ یار کیسا عمل کرنا ہے، اور رونا بھی ہے کہ ربا مجھے پیدا کیوں کیا گیا تھا اور میں کیا حرکتوں میں مبتلا ہوں۔ تو اس لیے اللہ رب العالمین کا بہت بڑا ہم پر فضل ہے کہ اللہ کریم نے ہمیں امت محمدیہ میں پیدا فرمایا ہے۔ پیدا فرمانے کے بعد اللہ کریم نے جو قرآن عظیم ہم پر نازل فرمایا، اس قرآن عظیم کی جو اہم مجلس ہے اس کے اندر یہاں پر اللہ کریم نے ہمیں جمع فرمایا، اور وہ حفظ قرآن کی تکمیل کی تقریب ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے اس محمد زید بن عبد الرفیق کو حافظ قرآن بنایا ہے۔ ان کے والدین کی بھی خدمت ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کا بدلہ عطا فرمائے۔ حقیقت میں بدلہ تو اللہ کریم ہی دیں گے، کہ قیامت کے روز جب ہوگا ہر ایک بندہ نفسا نفسی کے عالم میں ہوگا، اس وقت اس حافظ قرآن کی ہمیں قدر کا معلوم پڑے گا، اس وقت اس کی فضیلت کا پتہ چلے گا، اس وقت اس کی منزلت کا پتہ چلے گا کہ حافظ قرآن جب دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ دنیا کے اندر جا رہا ہو، اس کے سامنے 4-5 گن مین ہو، بڑے پروٹوکول کے ساتھ وہ جا رہا ہے، اس کی کیا لوگ دیکھتے ہیں، اس کو دیکھتے رہ جاتے ہیں، یار یہ تو سبحان اللہ کیسے پروٹوکول کے ساتھ یہ جا رہا ہے، آگے پیچھے گن مین ہیں، آگے پیچھے افراد ہیں، گاڑیوں کے اندر یہ جا رہا ہے۔ کل حافظ قرآن کا اس سے کہیں زیادہ درجہ ہوگا، اس سے کہیں زیادہ اس کو پروٹوکول ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا کے اندر رہتے ہوئے اللہ کے اس قرآن کو پڑھا، اس کو یاد کیا، یاد کرنے کے بعد اس پر عمل کیا، اس کے حلال کو حلال جانا، اس کے حرام کو حرام جانا۔ اس لیے حافظ قرآن سے محبت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ان کے والدین کو بھی ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اللہ کریم ان کو بھی اس کا جزائے خیر عطا فرمائے، اس کا بدلہ عطا فرمائے، اور ان کے پورے جتنے بھی رشتہ دار ہیں وہ بھی مبارکباد کے مستحق ہیں۔ خاص طور پہ ان کے ماشاءاللہ جو ننیالی جو خاندان ہے وہ پورا کا پورا مبارکباد کا مستحق ہے۔ اسی طریقے سے ددیالی ان کا جو خاندان ہے وہ بھی مبارکباد کا مستحق ہے۔ خدا کی قسم یہ حافظ قرآن ہمارے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ ایک شخص آیا کہنے لگا ہم سے کہ بھئی آپ کا کیا سرمایہ ہے؟ آپ کے کوئی بنگلے وغیرہ، آپ کی کوٹھیاں، آپ کی گاڑیاں کچھ ہیں، آپ کو تجارت ہے؟ میں نے ان کے کہا کہ یہ طلبہ بیٹھے ہوئے تھے، یہ میرا سرمایہ ہے۔ ہم نے کہا ہمارا سرمایہ یہ ہے کہ نا وہ کیسے؟ میں نے یہی کہ ہمارے دنیا کے اندر رہتے ہوئے چین اور سکون ہے، مر جائیں گے اس کے بعد چین اور سکون اور راحت کا ذریعہ یہی بننے والے ہیں، یہی کوئی اٹھائے گا اس ساری ہمارے ساتھ جنت میں چلے۔ ہو سکتا ہے ہمارے کرتوت ایسے ہوں، ہمارے کردار ایسے ہوں، ہمارے افعال ایسے ہوں، اپنے افعال کی وجہ سے، اپنے کردار کی وجہ سے نہ جا سکے، لیکن یہ بات تھا جن کو پڑھایا ہے، جن طلبہ کو کوئی نہ کوئی طالب ہوگا جو انگلی پکڑ کے جنت میں لے جائے۔ تو میرے عزیزو یہ ایسے لوگ ہیں، ایسی مخلوق ہے یہ طلبہ کی، خدا کی قسم ان سے محبت کرنے والا بھی جنت میں جاتا ہے۔ اللہ کے حبیب نے ایک جگہ فرمایا المرء مع من احب، کہ آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہوگا۔ اگر ہماری محبت ان طلبہ کے ساتھ ہوگی، ان حفاظ کے ساتھ ہوگی، کل جنت میں یہ ہوں گے ہم بھی جنت میں ہوں گے، کل اچھے میدان میں یہ ہوں گے ہم بھی اس اچھے میدان کے اندر ہوں گے، کل یہ بھی جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے ہم بھی ان کے ساتھ جنت کے مزے لوٹ رہے ہوں گے۔ تو ایک واقعہ ہے نا چھوٹا سا، تو ایک مشہور و معروف ہے کہ کسی ایک درسگاہ کے اندر، کسی ایک مدرسے کے اندر ایک خدمت کرتا تھا شخص، بڑا کالا کلوٹا تھا، لیکن طلبہ کی بڑی بے حد وہ خدمت میں لگا رہتا تھا ہماتن۔ ایک دفعہ طلبہ تو پھر طلبہ ہوتے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے، نورانی ہے وہ، اب یہ کہ جس کے پیچھے پڑ جائیں پھر اس کو چھوڑتے نہیں ہیں، کسی بھی حوالے سے دلی طور پر کچھ نہیں رکھتے اپنے دل کے اندر، تکبر، بغض، اناد، لیکن یہ کہ زبان پہ جو آ جاتے ہیں وہ بول دیتے ہیں بس۔ اس کو کہتے تھے یہ ہمارے دیکھو کالا بھینسا آ رہا ہے، کبھی کالا گھتا کے الفاظ آتے، کبھی کالا بھینسا، ہمارا کالا بھینسا آ رہا ہے، یہ دیکھو ہمارا کالا بھینسا۔ جو خدمت کرنے والا شخص تھا اس نے ایک دن سن لیا، وہ بیچارہ ناراض ہوا، ناراض ہونے کے بعد وہ چلے گیا، اس نے بس ارادہ کر لیا کہ آج کے بعد ان کی خدمت نہیں کروں گا، کہ صبح سے لے کے رات ہو جاتی ہے مجھے ان کی خدمت میں مصروف رہتا ہوں، لیکن مجھے نتیجتاً یہ کیا دے رہے ہیں کہ مجھے اس طرح کے لقب سے پکار رہے ہیں۔ وہ سو گیا، سونے کے بعد خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ خواب ہوتی ہے، خواب کے اندر دیکھنے کے بعد دیکھتا ہے کہ اب ایک دم سے سو رہا ہے اور وہ اس کا انتقال ہو چکا ہے، قیامت برپا ہے، قیامت برپا ہے۔ دیکھا کہ ابھی سارے کے سارے جتنے طلبات ہیں وہ سارے کے سارے جنت میں جا رہے ہیں، وہ ایک کھڑا ہوا ہے دروازے پہ جنت کے، وہ شخص جو خدمت کرتا تھا، وہ سارے طلبہ جیسے ہی جانے لگے فوراً پیچھے مڑ کے دیکھا، کہنے لگے اللہ ہم اس وقت تک جنت میں نہیں جائیں گے اندر جب تک کہ ہمارا کالا بھینسا ہمارے ساتھ نہیں جائے گا، اس کو ضرور لے کر جائیں گے ہم۔ اس کی فوراً آنکھ کھلی، آنکھ کھلنے کے بعد فوراً وہ بھاگتا ہوا دوبارہ مدرسے آیا، نے کہا کہ
میرے عزیزوں کل تو میں آپ سے ناراض ہو کے چلے گیا تھا، اب تم مجھے کالا بھینسا بولو، کالا گدھا بولو، کالا کھچر بولو، کچھ بھی بولو، میں تمہاری خدمت کروں گا۔ تم تو کہا کہ مجھے مرنے کے بعد وہاں جنت میں جا رہا ہوں، وہاں بھی طرح نہیں چھوڑ رہے ہو، تمہیں جو کرنا ہے جو کر لو، لیکن میں تمہاری خدمت سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اندازہ لگاؤ یہ صلہ ملتا ہے۔ حافظ قرآن طلبہ، مدارس کے دینی مدارس کے جو طلبہ ہوتے ہیں، جو ان کی خدمت میں لگے رہتے ہیں، جو ان سے محبت کرتے ہیں، اصل بسا اوقات ہمارے لوگ سمجھتے ہیں جب یہ علماء بات کرتے ہیں نا خدمت کی کہ طلبہ کے ساتھ تعاون کریں، طلبہ کی خدمت کریں، وہ سمجھتے ہیں شاید کہ چندے کی اپیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ خدا کی قسم ہرگز یہ ہمارے چندوں سے صرف نہیں چلتے، ہمارا ان سے محبت بھری نظروں سے ان کو دیکھ لینا، محبت کے دو الفاظ کہہ دینا، دو جملے کہہ دینا کہ جس کی وجہ سے حافظ قرآن اپنے قرآن کو مکمل کر لے، ایک عالم دین اپنی دینی تعلیمات کو مکمل کر لے، اس کے بعد دنیا جہاں کے اندر وہ کام کرے گا، اس کے کام کرنے کے اندر اس کو بھی مزہ آئے گا، اس کے بعد ہمیں بھی مزہ آئے گا، اس لیے کہ ہم نے اس کو محبت بھری نظروں سے دیکھا، جس کی وجہ سے اس بچے کو حوصلہ ملا، حوصلہ ملنے کے بعد یہ حافظ قرآن بن گیا، یہ عالم دین بن گیا، یہ مفتی بن گیا۔ اس کے بعد دنیا کے اندر جتنے فتوے صادر کرے گا، جتنے مسائل بتائے گا، جتنی نمازیں پڑھائے گا، جتنے قرآن پڑھائے گا، جتنے بچوں کو حافظ بنائے گا، سارے کے سارے ثواب کے اندر وہ بندہ بھی شامل ہوگا جس نے محبت بھری نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ اب بتاؤ کتنی بڑی فضیلت ہے، کتنی بڑی اہمیت ہے اس حافظ قرآن کو محبت بھری نظروں سے دیکھے۔ اور جو بندہ اس حافظ قرآن کے ساتھ محبت بھری نظروں سے بھی دیکھے، اس کے ساتھ تعاون بھی کرے، اس کی ضرورت کو بھی سمجھے، اس کے خوشی کو خوشی سمجھے، اس کی غمی کو غمی سمجھے، اس کو اپنا سمجھے، تو خدا کی قسم اس کے کیا کہنے۔ ایک دفعہ ہمارے استاد جی ایک بات فرمانے لگے کہ بہت سے مدارس کے اندر لوگ آتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یار ہمارا بڑا دل چاہتا ہے کہ ہماری کوئی اولاد ہوتی کہ ہم اس کو حافظ قرآن بناتے، ہم اس کو عالم دین بناتے، اب اولاد نہیں ہے تو حضرت اس کا کیسے ہم نعم البدل کر سکتے ہیں؟ تو استاد جی فرمانے لگے کہ اس کا نعم البدل بھی ہے کہ آپ طلبہ میں سے کسی دو کے لیے یا ایک کے لیے خرچہ باندھ لیں ماہانہ، کہ آپ نے کتنا خرچہ دینا ہے اس کو، اور یہ کہ آپ وہ جمع کروا دیں یا اپنے ہاتھ سے طلبہ کو دے کے چلے جائیں، کہ جب کل کو یہ حافظ بن جائے گا، عالم بن جائے گا، آپ کو اسی طرح ثواب ملے گا گویا کہ آپ نے اپنی اولاد کو حافظ قرآن بنایا ہے، عالم دین بنایا ہے۔ بہت سے لوگ کرنا چاہتے ہیں خدمت، لیکن ان کے پاس طریقہ نہیں، اسلوب نہیں، اصول نہیں، اس لیے کہ علماء کے پاس جاتے نہیں۔ علماء کے پاس جائیں گے تو اسلوب بھی ملیں گے، طریقہ بھی ملے گا، اصول بھی ملیں گے، ضابطہ بھی ملے گا، قاعدہ بھی ملے گا، تمام تر ترتیبات مل جائیں گی۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنی میں سمجھ عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ کے حبیب نے فرمائے جگہ من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، کہ اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی کا معاملہ چاہتے ہیں اسی کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں، جس سے اللہ تعالیٰ خیر چاہتے ہیں، جس سے اچھائی چاہتے ہیں، اسی کو دین کی سمجھ عطا فرماتے ہیں۔ اب اس کا مطلب اگر ہم لیں دوسرا تو کیا نکلے گا؟ کا مطلب دوسرا یہ نکلے گا کہ اللہ تعالیٰ جس سے برائی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ جس سے بھلائی نہیں چاہتے اس کو دین کی سمجھ بھی عطا نہیں فرماتے۔ پتہ یہ چلا کہ دل کو دین کی سمجھ نہیں ہے، وہ اچھائی میں ہی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کا اس پر جو انعام ہے ہم پر اللہ نے جو کیا ہے، اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ اللہ آپ نے بڑے ہی اچھے عالم میں، بڑے ہی اچھے اس کے اندر رکھا ہوا ہے۔ اگر اللہ ہمیں کسی اور معاملات کے اندر پیدا فرما دیتے، کسی اور اللہ نہ کرے کسی مذہب میں پیدا فرما دے جہاں پر پاکی کا بھی نہیں پتہ، ناپاکی کا بھی نہیں پتہ، اسی طریقے حلال اور حرام کا نہیں پتہ، جائز اور ناجائز کا نہیں پتہ، تو ہم کیا کرتے؟ کس کے پاس جاتے؟ کس طرح کے چیزوں کو اپناتے؟ آج دیکھیں ہندوؤں کا اب حشر دیکھیں، اللہ معاف فرمائے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، کتنی بھی دنیا کی خوشبو اور عطر وغیرہ لگا لے لیکن جو کفر کی بدبو ان سے جاتی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ہم پر یہ احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مسلمان بنایا ہے، پھر قرآن جیسے عظیم الشان کتاب سے ہمیں اللہ کریم نے نوازا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین جتنے بھی ہمارے یہ طلبہ یہاں پر پڑھ رہے ہیں، اللہ کریم تمام کو کامیابی سے ہمکنار فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جتنے بھی ہمارے اس سال یہ حفظ کرنے والے طلبہ ہیں جو مکمل کریں گے، اللہ تعالیٰ ان کا مکمل کرنا آسان فرمائے، اور جتنے ہمارے حفاظ یہاں سے پڑھ چکے ہیں اللہ کریم ان کو اس پر 100% عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ آ جائیں یہاں بلا لیں، ادھر آ جائیں، ادھر آ جائیں، آگے آ جائیں، ارے آ جائیں، لے آئیں گے۔
جگہ دے. اب میں اپنے حافظ قرآن محمد زید بن عبد الرفیق سے درخواست کرتا ہوں کہ وہ مائک پہ تشریف لائیں اور اپنے آخری سبق کو سنائیں، اس کے بعد انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. آ جائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. صبغة اللہ ومن احسن من اللہ صبغة ونحن له عابدون. قل اتحاجوننا في الله وهو ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون. أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارى. قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق اللہ العظیم. ماشاء اللہ ہمارے حافظ محمد زید بن عبد الرفیق تھے جو آپ کے سامنے اپنا آخری سبق سنا رہے تھے. اب ہم دعا کرتے ہیں، درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا اغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم آنس وحشتنا في قبورنا. اللهم ارحمنا بالقرآن العظيم واجعله لنا إماما وهدى ونورا ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اے اللہ کریم، یہ ہمارے حافظ قرآن جو ہمارے محمد زید بن عبد الرفیق ہے، اس نے اس قرآن عظیم کو اللہ آپ کے کلام کو اپنے سینے میں محفوظ فرمایا ہے. اے اللہ، اے کریم آقا، اس کو تو قبول فرما.
اے اللہ ان کے والدین کی خدمت کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے اس بچے کی خدمت کو قبول فرما، یا اللہ ہمارے اس ادارے کی محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا اسی طریقے سے یا اللہ اس پر 100% عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا ان کے والدین کو جزائے خیر عطا فرما۔ اے اللہ جتنے بھی انعامات، جتنی بھی فضیلتیں آپ نے رکھی ہیں حفظ قرآن پر، اے اللہ کریم وہ ساری کی ساری ہمیں عطا فرما، ان کے والدین کو عطا فرما، اے اللہ ان کے رشتہ داروں کو عطا فرما، یا اللہ پوری امت مسلمہ کو عطا فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا اس قرآن عظیم کے اندر آپ نے جو احکامات نازل فرمائے ہیں ان تمام پر 100% ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ حلال کو حلال جاننے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ حرام کو حرام جاننے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا اس قرآن کی برکت سے یا اللہ اس کی فضیلت کی برکت سے یا اللہ ہم تمام کو جنت کے اندر جانا آسان فرما۔ اے اللہ جہنم سے آگ سے یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا اس قرآن عظیم کی جو ختم قرآن کی یہ مجلس ہوتی ہے بہت بابرکت ہوتی ہے، اے اللہ کریم یہاں پر دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اے اللہ ہم تمام کے سارے کے جتنے بھی صغیرہ کبیرہ اجتماعی انفرادی گناہ ہیں ان تمام سے ہم معافی مانگتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما، آئندہ گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما، اے اللہ بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ اے اللہ مرحومین کی کامل مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات کو بلند فرما۔ اے اللہ ہمارے اس مدرسے کو آباد فرما، اے اللہ آباد فرما، اے اللہ اس کو آباد کرنے والوں کو آباد فرما، اے اللہ اس کے معاونین کو آباد فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا یہاں پر جو اساتذہ محنت کر رہے ہیں اے اللہ ان کی محنت کو قبول فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا جو طلبہ یہاں پر یا اللہ زیر تعلیم ہے ان تمام کو یا اللہ ہر قسم کی یا اللہ جتنی بھی ولیات ہیں ان تمام سے محفوظ فرما، تمام فتنوں سے حفاظت فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا تمام بیماریوں سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان طلبہ کو یا اللہ ہر طرح کی اللہ ترقیوں سے مالا مال فرما، ترقیوں سے مالا مال فرما۔ اے اللہ ان کا دل صحیح طریقے سے لگا کر ان کو یا اللہ اس قرآن عظیم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن عظیم کو سیکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ قرآن عظیم کو حفظ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پھر اسی کے مطابق 100% عمل کر کر جنت میں جانا ہمارا آسان فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا جتنے بھی لوگ اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی آرزویں تمنائیں لے کر آئے ہیں کریم آقا ان تمام کی تمناؤں کو، آرزوؤں کو، جستجوؤں کو یا اللہ تو جانتا ہے، ہر ایک کے دل سے تو واقف ہے۔ ان اللہ علیم بذات الصدور ہے کریم آقا، دلوں کے بھید کو بھی آپ جانتے ہیں۔ ان تمام کی تمناؤں کو قبول فرما، آرزوؤں کو قبول فرما، اے اللہ جستجوؤں کو قبول فرما، یا اللہ ان تمام کی محبت کو قبول فرما۔ یا اللہ یہاں پر جو آئے ہیں وہ اس لیے آئے ہیں کہ ایک قرآن حافظ بنا ہے بچہ، اے اللہ اس کی حوصلہ افزائی کے لیے آئے ہیں۔ کریم آقا آپ کے نبی نے تو فرمایا المرء مع من احب، کہ جو بندہ جس سے محبت کرتا ہوگا اسی کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ ربا ہم سارے کے سارے ان طلبہ کے ساتھ یہاں پر جمع ہیں، ہماری صرف محبت کی وجہ سے جمع ہونا ہے کریم آقا، ہماری اس محبت کو قبول فرما۔ یا اللہ اسی محبت کو ہمارا جنت کے اندر جانا ہمارے لیے آسان فرما۔ اے اللہ ان کے لیے ہمیشہ ان سے محبت کرنے والا بنا۔ اے اللہ ان طلبہ سے، ان علماء سے یا اللہ اسی طریقے سے جتنے بھی دیندار ہیں، دیندار لوگ ہیں ان سے ہمیں ہمیشہ محبت کرنے والا بنا۔ یا اللہ ان کی نفرت سے ہم سب کی حفاظت فرما، ان کی عداوت سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ ان سے بغض و عناد رکھنے والے جو حضرات ہیں یا اللہ ان سے بھی ہمیں دور رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنی اولاد کے اندر اس قرآن عظیم کی محنت کو اجاگر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ پوری امت مسلمہ کے اندر قرآن عظیم کی تعلیمات کو یا اللہ بالکل صادر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں مانگنا آتا نہیں ہے، بن مانگے جو ہمارے لیے بہتر ہے کریم آقا وہ تو ہمیں عطا فرما۔ اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی۔ اے اللہ کریم اسی طریقے سے ہمارے مدرسے کے منتظمین میں سے ہیں بھائی شاکر صاحب، اے اللہ ان کی جو تمنا ہے ان کو پورا فرما۔ اسی طریقے سے یا اللہ ان کی بیٹی کا ماشاءاللہ رات کو نکاح ہوا ہے کریم آقا، ان کو اپنے گھر کے اندر خوب محبت اور الفت سے رہنے والا بنا۔ تمام تر جتنی بھی آسانیاں ہیں ان تمام کو آسانیاں عطا فرما۔ اے اللہ محبت اور الفت اور عقیدت والا
معاملہ فرما۔ اے اللہ دونوں رشتہ داروں کے اندر خوب محبت عطا فرما۔ اسی طریقے سے یا اللہ جتنے بھی ہمارے مسلمان گھروں کے اندر ہماری بیٹیاں گواری ہیں، بہنیں گواری ہیں، کریم آقا ان کے اچھے رشتے عطا فرما۔ یا اللہ ان کے آگے کے جتنے مراحل آنے والے ہوں ان کے اندر آسانی عطا فرما۔ اے اللہ اسی طریقے سے ہمارے نوجوان ہیں کریم آقا جو شادی کی طلب رکھتے ہیں لیکن ان کے لیے کوئی رشتہ میسر نہیں ہے، یا اللہ ان کے لیے بھی راستے آسان فرما، ان کے لیے بھی اللہ طریقے آسان فرما۔ اے اللہ اے کریم آقا جو مانگا وہ بھی عطا فرما۔ اے اللہ آپ کے حبیب نے جتنی بھی خیر کی دعائیں آپ سے مانگی ہیں ان تمام کے اندر ہمارا حصہ عطا فرما۔ جتنے شرور سے پناہ چاہیے ہم بھی اللہ پناہ چاہتے ہیں، ہماری بھی حفاظت فرما۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک وعبدک محمد صلی اللہ علیہ وسلم وانت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین آمین رحمتک۔ Yeah.